जन्नत है रहमत का घर, जन्नत है मौज मेले का घर, जन्नत है मौत से पाक घर। आवाज आई, या हबीबी या मोहम्मद, मेरे महबूब आइए मिंबर पर बैठिए, मेरे बंदों के कानों को खुश कीजिए, रूह को खुश कीजिए। और अल्लाह कहेगा रिजवान, कहेगा जी का पर्दे हटाते। देखो मेरी चुटकी देखना, 1 सेकंड हुआ है। सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील को यहाँ आने में 1 सेकंड लगता है। वो कहते हैं मैं इस मैदान में सैकड़ों साल उड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कित्थों शुरू होंदा है कित्थे मुकदा है। ये अल्लाह ने अपने दीदार के लिए। वलाखिरतु दारुल हयवान दारुल करार, आखिरत है करार की जगह, आखिरत है जिंदगी की जगह, आखिरत है खुशियों का घर, आखिरत है जिंदगी का घर, आखिरत है मोहब्बत का घर, जन्नत है रहमत का घर, जन्नत है मौज मेले का घर, जन्नत है मौत से पाक घर, जन्नत है गम से पाक घर, जन्नत है दुखों से पाक घर, जन्नत है बुढ़ापे से पाक घर, जन्नत है लड़ाई झगड़े से पाक घर, जन्नत है बीमारियों से पाक घर, जन्नत है नफरत बुग़्ज़ से पाक घर, जन्नत है पेशाब पखाने से पाक घर, जन्नत है नींद ऊँघ से पाक घर, जन्नत की औरत हैज़ निफास से पाक घर में, जन्नत की औरत बुढ़ापे से पाक घर में, जन्नत की औरत जवानी में कामिल, जन्नत की औरत हुस्न में कामिल, जन्नत की औरत सूरज को उंगली की फिंगर टिप दिखा दे, भैया मैं हिला रहा वेखो है बाहर तो नजर नहीं आ रहा, ये फिंगर टिप सूरज को दिखा दे मेरे रब की इज्जत जलाल किबरियाई हैबत अहदियत समदियत की कसम, इस फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। इतनी रोशनी निकलेगी कि सूरज, उन कोई तारे नजर आ रहे हैं, उनके सूरज की रोशनी छा गई है। एक जन्नत की लड़की ईमान वाली मोमिन औरत हो या हूर हो, यूं करेगी, यूं सूरज को नजर नहीं आएगा तो चेहरा कैसा होगा, वजूद कैसा होगा, जिस्म कैसा होगा, खुशबू कैसी होगी, हुस्न कैसा होगा, जमाल कैसा होगा, चाल कैसी होगी, गुफ्तार कैसी होगी, बोल कैसा होगा, नगमा कैसा होगा। मेरा अल्लाह कहेगा आओ तुमने कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, ऐलान होगा कहाँ है जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, आओ तुम्हें जन्नत का गाना सुनाऊं। इन लड़कियों से कहेगा जिनको देखो तो 40 साल आदमी देखने का मजा लेता रहे, अल्लाह की कसम आंख ना झपक सके, अल्लाह की कसम इधर ना देख सके, इधर ना देख सके, 40 साल ऐसे फिक्स होके देखता रहे तो देखने का मजा खत्म ना हो। अल्लाह कहेगा ये मेरे बंदे हैं जिन्होंने दुनिया में हराम से अपने आप को बचाया, जन्नत का गीत सुनो। वो अल्लाह की तारीफ का गीत गाएंगी, बोल गाएंगी, नगमा गाएंगी, गाना गाएंगी, साथ जन्नत साज बनेगी और हूरों की आवाज होगी और जन्नत वाले मस्त अपने आप से भी बेखबर हो जाएंगे। अल्लाह का इशारा होगा गैबी, हूरें खामोश हो जाएंगी। अल्लाह फरमाएंगे कैसा पाया, कहेंगे चस्सा आ गया। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनाऊं, कहेंगे इससे अच्छा क्या है। अल्लाह कहेंगे या दाऊद ताल इरफल मिंबर, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजरा दिया था, आवाज था, जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ या जिबाल अव्विबी माहू, कुरान कह रहा है पहाड़ भी ऐसे झूमने लगते थे। तो इंसानों का क्या हाल होता होगा। जंगल से जानवर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे, तो अल्लाह को कहेंगे या अल्लाह मेरी आवाज़ तो दुनिया में थी, कहा मैंने दुगनी करके वापस की। अब दाऊद का नगमा होगा, जन्नत का साज होगा और जन्नती मस्त मस्त अपना आप भी भूल जाएंगे। फिर अल्लाह उन्हें खामोश करेगा, हाँ भाई कैसा है, या अल्लाह कमाल है। कहा इससे अच्छा सुनाऊं, तो या अल्लाह वो क्या है। तो आवाज आएगी या हबीबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह। आए हाय आवाज आएगी या हबीबी या मोहम्मद, मेरे महबूब आइए मिंबर पर बैठिए, मेरे बंदों के कानों को
خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے، میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا دے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگو اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی۔ ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، ہوندے نہیں جنت بڑی کوئی، اللہ نے بندے کوئی تو عقل کرے کرو۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مزید، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی۔ اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، ایک سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتوں شروع ہوتا ہے کتنے مقدم ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات کر لے۔ اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ ان ویک کے لوگ نفرت کرن۔ کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں،
موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے، دیکھیں گے، دو آنکھوں سے دیکھیں گے، دو کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے۔ میرے رب کی قسم، اگر موت ہوتی تو سب مر جاتے۔ لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی انہیں ان ایک دو طرح کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت۔ یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے۔ تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے۔ ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے، پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورا باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکی۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی، کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا